بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ کل آپ نے سماعت فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کی خواہش پر نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ان کے انگوٹھے میں ظاہر فرمایا، اور جب جب حضرت آدم علیہ السلام کی خواہش ہوتی تو حضرت آدم علیہ السلام اپنے انگوٹھے پر نظر فرماتے اور نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ظاہر ہو جاتا، اور انگوٹھے سے نور کی شعاعیں ظاہر ہونا شروع ہو جاتی۔ یہ سلسلہ جب تک آپ جنت میں رہے تب تک یہ سلسلہ ان کے ساتھ جاری رہا۔ جب آپ نے شجر گندم سے دانے کھا لیے، اس کے بعد پھر انگوٹھے میں اس کا ظاہر ہونا بند ہو گیا، اور نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انگوٹھے سے آپ کی پشت کی طرف، پیٹھ کی طرف منتقل کر دیا گیا۔ انبیاء کرام علیہم السلام کی تعداد کے مطابق جناب آدم علیہ السلام کے لیے کرسیاں بنائی گئی۔ ان میں جس کرسی پر بھی حضرت آدم علیہ السلام رونق افروز ہوتے تو اس سے نبی کے نور کا ظہور ہوتا، یعنی کرسی پر وہ جلوہ افروز ہوتے رہتے اور اس کرسی پر کسی نہ کسی نبی کا نور ظاہر ہو جاتا۔ تو اس طرح انبیاء کرام کی تعداد کے حساب سے ایک ایک کرسی پر حضرت آدم علیہ السلام جلوہ افروز ہوتے رہے اور نبیوں کا نور ظاہر ہوتا رہا۔ سب سے آخر میں نبی آخر الزمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام کی کرسی پر بیٹھے تو اس سے 70,000 نور ظاہر ہوئے اور 70,000 نورانی پرچم بلند ہوئے، اور اس نورانی پرچم کی روشنی ایسی تھی ان نورانی پرچموں کی کہ کائنات عالم کا کوئی حصہ ان کی روشنی سے محروم نہ رہا۔ کائنات کے گوشے گوشے تک نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پرچموں، نورانی پرچموں کی روشنی پہنچی، اور یہ منظر جب سے حضرت آدم علیہ السلام نے دیکھا تھا تب سے نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور ذات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے حضرت آدم علیہ السلام کی محبت اور ان کا لگاؤ اور بڑھ گیا۔ جیسا کہ آپ نے کل سنا کہ حضرت آدم علیہ السلام کا جنت میں استقبال کیا گیا اور شان و شوقت کے ساتھ آپ کو جنت میں داخلہ دیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جنت میں سب سے پہلی جو چیز تناول فرمائی، جو چیز کھائی جنت میں سب سے پہلے، وہ انگور، اس کے بعد انجیر،
اور اس کے بعد کھجور، یہ چیزیں جو ہیں آپ نے جنت میں کھائیں۔ جنت کے جو انگور تھے بہترین اوصاف سے متصف تھے۔ یہ غذائیں یکے بعد دیگر کھانے کے بعد پھر جنت کی دوسری غذاؤں اور دوسرے میوہ جات کو حضرت آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیا گیا۔ جنت کے باغوں اور محلات کی سیر حضرت آدم علیہ السلام کو کروائی گئی اور جنت کی دلکش آب و ہوا سے حضرت آدم علیہ السلام اپنے دل کو بہلاتے رہے۔ ان کے لیے ہر نعمت مہیا تھی، ایک سے ایک بڑھ کر جو ہے چیزیں ان کے لیے، نہ رہنے میں کسی قسم کی کوئی کمی، عالیشان محلات تھے، نہ کھانے پینے کی کوئی کمی تھی، نہ لباس کی کوئی کمی، بہترین سے بہترین لباس جنت کے، جنت کی خوشبوئیں، جنت کا دلکش ماحول، سب کچھ تھا۔ لیکن اس کے باوجود حضرت آدم علیہ السلام کو کسی مونس کی ضرورت پڑی۔ مونس کہتے ہیں کہ جس سے آدمی بات چیت کرے، انسیت حاصل کرے اور جس سے اس کا جنسی لگاؤ ہو۔ انسان حضرت آدم علیہ السلام اکیلے جنت میں تھے، باقی حور و غلمان تھے، جنت کے خادم تھے، فرشتے تھے، تو حوریں بھی تعداد میں تھیں، غلمان بھی بہت زیادہ تعداد میں تھے، فرشتے بھی بہت زیادہ تعداد میں تھے، تو ہر ایک کے ساتھ کوئی نہ کوئی تھا، لیکن انسان میں حضرت آدم علیہ السلام اکیلے تھے، دوسرا کوئی انسان نہیں تھا۔ اس لیے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں مونس کی ضرورت پیش آئی۔ اب اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ساتھی کی ضرورت کتنی زیادہ، کہ انسان اگر اکیلا ہو تو جنت جیسی جگہ میں بھی اسے اکیلا پن محسوس ہوگا۔ تو اس لیے حضرت آدم علیہ السلام کو جب مونس کی ضرورت پیش آئی اور دل میں خیال آیا کہ فرشتہ فرشتے سے بات چیت کرتا ہے، حوروں سے بات چیت کرتی ہیں، غلمان ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہیں، تو ان کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے انہی کی جنس سے ہیں، لیکن میری جنس کا یہاں پر کوئی نہیں، انسان یہاں پر کوئی نہیں۔ اس لیے آپ کے دل میں یہ خیالات گزرے، آپ انہی خیال میں تھے کہ آپ پر نیند کا غلبہ ہوا۔ جنت میں نیند نہیں ہے، لیکن یہ نیند جو تھی اللہ کی طرف سے تھی اور ایک مقصد کے لیے تھی کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت آدم علیہ السلام کے لیے ان کے مونس کو پیدا فرمانا چاہتا تھا۔ جب نیند کا غلبہ ہوا، اور وہ نیند کا غلبہ رات کی نیند کی طرح نہیں تھا، دوپہر کی نیند کی طرح، یعنی آدمی رات کی نیند میں بالکل گہری نیند میں سوتا ہے، جبکہ دوپہر کی نیند جسے ہم قیلولہ کہتے ہیں وہ اتنی گہری نیند کے ساتھ نہیں ہوتا، مختصر سے وقت کے لیے یہ قیلولہ ہوتا ہے۔ تو بس مختصر سے وقت کے لیے آپ کو نیند کا غلبہ ہوا، اور اسی نیند کے اندر حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کی پیدائش کا واقعہ رونما ہوا۔ حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی کی پہلی ہڈی سے تخلیق کی گئی۔ ان کو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی، دابے طرف کی جو پسلی ہے، وہاں سے جو پہلے نمبر کی جو پسلی ہے، اس سے حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ کو بنایا۔ لیکن حضرت آدم علیہ السلام کو بیدار ہونے پر اس کا احساس تک نہیں ہوا۔ یہ
اللہ تبارک و تعالی کی قدرت ہے کہ ان کا سینہ چیرا بھی گیا، اندر سے ہڈی نکالی بھی گئی، لیکن بعد میں حضرت آدم علیہ السلام کو نہ سینہ چیرنے کی کوئی تکلیف کا احساس ہوا، نہ پسلی میں ہڈی کے کم ہونے کا کوئی احساس ہوا۔ ذرا برابر حضرت آدم علیہ السلام کو اس کا احساس نہیں ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام جب بیدار ہوئے اور انہوں نے حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت آدم علیہ السلام کی شبیہ بنایا تھا، ان کے جیسا رنگ روپ دیا تھا، لیکن کچھ فرق کے ساتھ۔ حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت آدم علیہ السلام کے مشابہ تو تھیں، لیکن حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسن و جمال میں حضرت آدم پر فوقیت رکھتی تھی، اور وہ فوقیت اس طرح تھی کہ حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کھال حضرت آدم علیہ السلام سے زیادہ نازک تھی، ان کی کھال سے۔ حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو رنگ مبارک تھا وہ حضرت آدم علیہ السلام سے زیادہ صاف اور شفاف تھا۔ حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز حضرت آدم علیہ السلام سے زیادہ بہتر اور خوبصورت تھی۔ ان کی آنکھیں بالکل سیاہ تھیں، یعنی جو آنکھوں کی پتلی ہوتی ہے وہ جتنی زیادہ سیاہ ہو اتنی ہی زیادہ خوبصورت لگتی ہیں، تو آنکھوں کی جو پتلی تھی وہ بالکل سیاہ تھی۔ قد میں حضرت آدم علیہ السلام سے کچھ کم تھی، بالکل برابر قد نہیں تھا، کچھ کم تھی۔ حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ کے دانت مبارک حضرت آدم علیہ السلام سے زیادہ سفید تھے، اور ہاتھ کی ہتھیلیاں حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ کی حضرت آدم علیہ السلام سے زیادہ نرم تھی۔ حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ کو جنت میں جو حسن و جمال عطا کیا گیا اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ کو 700 گیسو عطا ہوئے جن میں جنتی موتی پروئے ہوئے تھے، اور یہ مشک و عنبر سے بسے ہوئے تھے۔ حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ کا حسن و جمال ایسا تھا کہ صاحب معارج النبوہ فرماتے ہیں کہ جتنا حسن تمام عالمین کی خواتین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک عطا فرمایا، وہ تمام اگر جمع کیا جائے تو وہ حسن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا۔ اب اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دنیا کی کوئی خاتون حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جتنی خوبصورت نہیں تھی۔ سب سے زیادہ حسن و جمال اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا۔ دنیا کی جتنی خواتین کو بالوں کی سیاہ رنگت ملی، کالا رنگ ملا، ان سب سے زیادہ حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بالوں کی سیاہی ملی۔ جتنی عقل مندی دیگر خواتین کو ہے اس سے زیادہ حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو عقل عطا فرمائی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنے دستے قدرت سے حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تزئین فرمائی، ان کو سنوارا۔ اب جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود سنوارا ہوگا ان کی خوبصورتی کا عالم کیا ہوگا، وہ کتنی زیادہ خوبصورت ہوں گی۔ حضرت صاحب معارج النبوہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا جنت کے اندر سیر و تفریح کے لیے نکلتی تھیں تو جنت کی حوریں ٹکٹکی باندھ کر انہیں دیکھا کرتی۔ اب جنت کی حوریں کتنی زیادہ خوبصورت ہیں کہ اگر ان کا ایک زیور دنیا میں ظاہر کر دیا جائے تو چاند کی سورج کی روشنی اس کے سامنے ایسے ہو جائے جیسے سورج کے سامنے دیے کی روشنی ہوتی۔
تو حوریں جب اتنی زیادہ خوبصورت ہوتی ہیں تو حوریں جن پر رشک کرتی ہوں گی، جن کے حسن پر اور جن کے حسن کو تعجب سے دیکھتی رہتی ہوں گی، وہ حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حسن و جمال کیسا ہوگا۔ صاحب معرج النبوہ فرماتے ہیں کہ جنت میں جہاں جہاں سے حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرتی خود جنت جھومنے لگتی تھی۔ اب اس کی کیفیت تو جنہوں نے دیکھا وہی جانتے ہیں، لیکن اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کتنی زیادہ خوبصورت ہوں گی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نیند سے آپ بیدار ہوئے اور آپ کی پہلی نگاہ حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا پر پڑی تو وہ دم بخود رہ گئے، حیران رہ گئے کہ میری جنس کی اور اتنی زیادہ حسین و جمیل۔ حضرت آدم علیہ السلام نے، ایک روایت میں ہے کہ ان سے پوچھا کہ تم کون ہو اور کس لیے آئی ہو؟ حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا نے جواباً ارشاد فرمایا کہ میں آپ ہی کے جسم کا ایک حصہ ہوں۔ اللہ رب العالمین نے مجھے آپ کی انسیت کے لیے پیدا فرمایا ہے اور مجھے آپ کی بیوی نامزد فرمایا، یعنی اس کی خبر خود حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عطا فرمائی۔ ایک روایت یہ ہے، اور دوسری روایت میں یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا، جب پہلی نظر پڑی حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تو حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا کہ ما هذا الحسن الجمیل الذی قد آنستنی بقربہ، اے رب العالمین یہ کیسی حسین و جمیل خاتون ہے کہ جس کو تو نے میرے لیے مانوس فرمایا، یعنی میرا دل اس کی طرف متوجہ ہوا۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ یہ میری بندی ہے اور تم میرے بندے ہو۔ میں نے تمہارا نام آدم اس لیے رکھا کہ تمہیں ادیم سے پیدا فرمایا، ادیم یعنی زمین، تو میں نے تم کو ادیم سے پیدا فرمایا، ادیم زمین سے پیدا فرمایا، اس لیے میں نے تمہارا نام آدم رکھا، اور تم سے اس خاتون کو پیدا کیا اس لیے اس کا نام حوا رکھا، کیونکہ تم حی ہو، یعنی زندہ ہو۔ حی مانے زندہ، تو حی سے یعنی زندہ سے میں نے ان کو پیدا فرمایا، اس لیے ان کا نام میں نے حوا رکھا۔ یہ سن کر حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا یا ربی فقد رق بہا قلبی حتی کأنہا اصالت کبدی فما ہی یا ربی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی کہ میرا دل اس کی جانب اس طرح مائل ہے کہ گویا کہ یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اس طرح اس کی محبت میرے دل میں ہے کہ گویا میری یہ جگر کا ٹکڑا ہے۔ یہ بات کیا ہے؟ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو تمہارے ذہنی سکون اور اطمینان کے لیے پیدا کیا ہے، اب تم اس کی باضابطہ طلب کرو، تم اس کو مجھ سے باضابطہ طلب کرو، یعنی اس سے نکاح کا پیغام میرے تک بھیجو۔ اب حضرت آدم علیہ السلام نے نکاح کا پیغام کس طرح بھیجا اور حضرت آدم علیہ السلام کا حضرت حوا سے نکاح کیسے ہوا، کس نے پڑھایا، انشاءاللہ آئندہ کل بیان کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا صدقہ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔